نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدارت سنبھال لی ہے اور کل انہوں نے اپنی جو سینٹرل ورکنگ پارٹی کا اجلاس تھا اس سے خطاب کیا اور اس میں جو ان کی ایک طویل تقریر تھی بہت سارے چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں. ہم ان ساری تقریر کا احاطہ نہیں کرنا چاہتے، صرف چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی ہیں. نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. ایک مرتبہ تو ان کی جو اکثریت تھی وہ 3/4 میجورٹی کی تھی اور وہ آئین میں تبدیلی تک لا سکتے تھے. انہی کے دور میں پنجاب میں بڑی غیر معمولی ترقی ہوئی، یہ موٹر ویز کا جال بچھا اور یہ جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں معیشت کو ترقی دینے کا اور اس کی خاطر سب کچھ کرنے کا، چاہے اس کے لیے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑے اور دوستوں سے مزید دوستی کرنی پڑی، وہ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر معیشت جو ہے اس کو پرائرٹی حاصل ہونی چاہیے. ایکچولی یہ نواز شریف صاحب ہی کا منشور ہے اور اسی کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو وہ ایشین ٹائگر بنائیں گے، جس کے اوپر یہاں پر نامعلوم کیوں اتنا یعنی مذاق کیا گیا. اور مذاق یعنی پاکستان ایشین ٹائگر نہیں بننا چاہتا، پاکستان ترقی نہیں کرنا چاہتا، وہ جو لوگ ان کے وہ کر رہے تھے، یا پاکستانی قوم نہیں بننا چاہتی، یا پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایشین ٹائگر بن سکے. وہ جس دور کے اندر انہوں نے کہا تھا 1999 کے اندر جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اس زمانے میں ایشین ٹائگرز کا دور تھا. آپ کو یاد ہے 3-4 جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے تھاکسن شنواترا تھائی لینڈ کے اندر، لی کوان یو سنگاپور کے اندر، مہاتر محمد ملیشیا کے اندر، ادھر ڈینگ جاؤ پنگ چائنا کے اندر ایک انقلاب لا رہے تھے. انہوں نے پورے جنوب مشرقی ایشیا کو بدل ڈالا. انہوں نے وہ رفتار دی ترقی کی، وہ چیزیں جنوب مشرقی کے آج بالکل مکمل طور پہ ترقی یافتہ ملک ہے. یہی حال اور بہت سارے ممالک جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، ساؤتھ کوریا ہے، ویتنام ہے اور ہانگ کانگ ہے اور پھر تائیوان جو کہ ایک حصہ ہے چائنا کا. اور دوسری آپ دیکھیں انہوں نے سب نے اس طرح ترقی کی کہ دنیا کی دنگ رہ گئی اور ان کو دیکھنے لگی اور ان کو فالو کرنے لگی اور وہ ماڈل بن گئے. تو اگر نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے یہ بات کہی تھی تو ایسا کون سا گناہ کیا تھا یا ایسی کون سی غلط بات کہہ دی تھی کہ جناب یہ کہا جاتا ہے جی وہ ایشین ٹائگر بنانا چاہتے تھے. تو ایشین ٹائگر بنانے میں کیا بات ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں انہیں ورلڈ ٹائگر بھی بنا دیا جائے تو بھی کیا حرج ہے اگر پاکستان کے لیے ایسی بات سوچی جائے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں جی ہم سے عظیم قوم دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی اور ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، اور جب وقت آتا ہے یا کوئی لیڈر کہتا ہے یہ بات تو پھر ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ معیشت اور ان چیزوں کو فالو کریں جو کہ اس زمانے کا یہ جو نئی صدی آئی ہے جسے سیکنڈ ملینیم کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے معاشی ترقی. برازیل کو دیکھ لیں اور ارجنٹینا کو دیکھ لیں اور دوسرے ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں اور سارے ممالک کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب اسی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی معیار زندگی. تو اگر یہی بات نواز شریف نے پاکستانی عوام کے لیے کہی تھی تو اس میں کیا برائی تھی؟ اب انہوں نے جو بہت سارے گلے کیے ہیں ان کی بات ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس مرتبہ جو پہلی بار جو تنقید کی گئی تھی اداروں پر، خاص طور پہ فوج کے کچھ اشخاص پہ بالکل یعنی نام لے کر کی تھی، وہ سب سے پہلے نواز شریف نے کی تھی. گجرانوالہ کا جلسہ تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. اور اس کے بعد پھر مریم نواز جو کہ ان کی صاحبزادی ہیں اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہیں، انہوں نے اسے بڑی فورسفلی آگے بڑھایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اعلان آیا اداروں کی طرف سے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب ہم دخل اندازی نہیں کریں گے اس معاملے کے اندر. خود سابق جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ چاہے اس کچھ بھی کہتے رہیں. یہ جو موجودہ چیف آف اسٹاف ہے وہ تو بڑی سختی سے اس بات پہ قائم ہے جنرل عاصم منیر صاحب کہ ہم جو ہیں وہ ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ہاں جہاں سویلین حکومت کو چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ کوئی اور دوسرے معاملات ہوں اس کے اندر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آتے ہیں. وجہ اس کی ایک بڑی بنیادی ہے، یا تو آپ نے ساری قوم کو ڈسپلن بنایا ہوتا، ساری قوم ڈسپلن رہی ہوتی، آپ ساری قوم ٹیکس دے رہی ہوتی. یہاں تو ذرا سی بات ہو جائے تو تاجر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ٹیکس نہیں دے رہے.
کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ہم رات کو 6 بجے لائٹس آف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا کاروبار کا ستیاناش ہو جائے گا. تو آپ کسی ڈسپلن میں تو آنا نہیں چاہتے, تو آپ نے خود ہی ایک ہی ادارہ رکھا ہے جو کہ ڈسپلنڈ ہے. یقینی بات ہے اس ادارے کو فلڈ آ جائے تو وہ آپ کا سامنا آ جائے, کوئی اور دوسرا ڈیزاسٹر آ جائے, وار آ جائے, دہشت گردی آ جائے, تو فوج ہی آپ کے لیے سامنے آتی ہے نا. تو یہ ایک طرح سے آپ کی مجبوری ہے. حالانکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فوج جو ہے وہ سویلین معاملات میں دخل اندازی کرے. سپیریورٹی جو ہے وہ پارلیمان کی ہونی چاہیے, اور پارلیمان کی منتخب حکومت کی ہونا چاہیے, منتخب وزیر اعظم فل پاور میں ہونے چاہیے, انہی کو سارے فیصلے کرنے چاہیے, اور باقی سارے کے سارے لوگوں کو ان کی بات کو اوبے کرنا چاہیے. تو یہ بات نواز شریف نے سب سے پہلے کی تھی, اور اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے سربراہ نے جب انہیں عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تو انہوں نے اس کو لیا, اور پھر اس کو انہوں نے کہیں سراج الدولہ سے ملایا, کہیں ٹیپو سلطان سے ملایا, کہیں میر صادق سے, کہیں میر جعفر سے, کہیں امریکی سازش کے سے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرا کے انہوں نے ایک بڑی کھچڑی سی پکا دی. اور چونکہ پاکستانی قوم کی یادداشت بہت کم ہے ایک, اور دوسرے پاکستانی قوم کی ایک اور عادت بھی ہے, آپ خود غور کر لیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں, کہ وہ یہ جو وکٹم کارڈ ہے اور وہ جو لاشوں کی سیاست ہے اس کو بہت بڑے ہمدردی سے دیکھتے ہیں. انہیں معیشت کی پرواہ نہیں ہے, لیکن وکٹم ہو کوئی, چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو, وہ کورٹ میں ثابت ہو یا نہ ہو, اس نے کیسی فاحش غلطیاں کیوں نہ ہوں, ایسی ذاتی غلطیاں بھی اور اجتماعی غلطیاں بھی کی ہوں, اس کے پاس کوئی ٹیم بھی نہ ہو ملک کو آگے لے جانے, لیکن چونکہ وہ وکٹم ہے تو ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, اسے سارے معاف ہیں, غلطیاں بھی معاف ہیں, سارے گناہ بھی معاف ہیں. ہم جو ہیں وہ اس کی ہمدردی کے اندر اس کے دیوانے ہیں, ہم اس کی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں, وہ اس کی طرف سے جو تھاپ آئے گی اس کے اوپر ہم ناچتے رہیں گے. تو یہ پاکستانی قوم کی ایک فطرت ہے. جبکہ اگر آپ کسی بھی اس قوم کو دیکھیں جو ترقی کرتی ہے, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ آپ کیا بیانیے بلڈ کرتے رہتے ہیں, کیا کہتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر کے دکھاتے ہیں, یعنی واٹ یو ڈیلیور. گورنمنٹس ڈیلیور, دے ڈونٹ گیو اسٹیٹمنٹس, دے ڈونٹ ہیو بیانیاز اینڈ نیریٹیوز, دے ڈیلیور. اور ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کی زمین پہ نظر آتی ہے, موٹر ویز کی شکل میں, انڈر گراؤنڈ برجز کی شکل میں. آپ دیکھیں اردوغان نے کیسے بدلا تھا, اور پھر آج تک وہ حکمرانی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں, اور پھر مثالیں قائم ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تھائی لینڈ کے اندر تھاکسن شنباترا تھے, وہ بھی ایک نئی سوچ لے کے آئے تھے. تھائی لینڈ کے اندر مارشل لا پہ مارشل لا, مارشل لا پہ مارشل لا, مارشل لا پہ مارشل لا لگے. وہ یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ نہیں, عوام کو طاقت دی جائے اور اس کے ذریعے معیشت کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. تو وہ ہم نے جن فوج لیڈرز کا ذکر کیا ہے جن میں لی کوان یو وغیرہ شامل تھے, ان میں سے تھے. لیکن انہیں بھی کیا کیا گیا کہ فوج نے اٹھا کر انہیں پھینک دیا, مجبور کیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے, ان کی بیٹی کو نہیں آنے دیا, ان کی بہن کو نہیں آنے دیا جو جیت گئی تھی. بڑی مشکل کے بعد وہ اب واپس آئے ہیں, لیکن اب وہ قوم کے کسی قابل نہیں ہے, کیونکہ عمر کے وہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ یقیناً انہیں دکھ ہوتا ہوگا, انہیں افسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر نواز شریف صاحب کو یہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ان میں انرجی تھی, جس وقت وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے قوم کے لیے, اس وقت انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنے دیا. دوسری بات, انہوں نے, ہم نے جس کا ذکر کیا ہے وہ بالکل ان کی گلہ ہے. قوم کو اس پر غور کرنا چاہیے. کیا ہم صرف وکٹم کارڈز کے اوپر لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ کیا ہم صرف اس لیے دیں گے کہ وہ کوئی آدمی جیل میں پڑا ہے اس لیے ہم اسے کارڈ ووٹ دیں گے؟ یا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں رہے ہوں اور نہ رہے ہوں اپنی غلطیوں کی بنیاد کے اوپر؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ غلط ہو اور وہ بعد میں صحیح ثابت ہو جائے کہ انہیں واپس لایا جا سکتا ہے. آپ نے برازیل کے اندر دیکھا, لولو واپس آ گئے, آئے نہیں آئے کون سے, حالانکہ انہیں 4 سال کے لیے نااہل ڈکلیئر کیا, لیکن اب اس وقت وہ پھر برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں, انہی نے معیشت کا وہ دیا تھا. تو ایک مثال نہیں ہے, سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے. تو اگر نواز شریف نے بھی یہ گلہ کیا کہ جس وقت انہیں ہٹایا گیا اس وقت عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا, کہ یعنی عوام اپنی وہ ہمدردی, کلٹ, وکٹم کارڈ اس کے اندر مبتلا رہی. تو یہ عوام کو غور کرنا چاہیے, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو غور کرنا, ہمارے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم بہت باشعور ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم قوم کو کہیں سے کہیں لے جانا چاہتے ہیں. ان کو, ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہر روز جذبات کے اندر ابلتے رہتے ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, انہیں بھی غور کرنا چاہیے. دنیا بھر میں تو رہتے ہیں, کیا دیکھیں اپنے ملکوں میں کیا ایسا ووٹ دیا جاتا ہے. آخرکار ٹرمپ کو کس لیے ووٹ دیا گیا امریکہ کے اندر؟ اس لیے کہ ان کی مڈل کلاس جو تھی وہ بجٹ بنانے کے قابل نہیں تھی, اور ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں معیشت کو آگے بڑھاؤں گا, اور بڑھائی انہوں نے.
ویکسین لائی وہ 6 مہینے کے اندر جو 12 سال میں آتا تھا، تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں نا. تو جب وہ ڈیلیور کر لے ایک شخص اور کر رہا ہو، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. کبھی یعنی معذرت کے ساتھ ہمارے معزز جج صاحبان اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے کریں، کبھی فوج کرے، کبھی کوئی اور ادارہ کرے، تو آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، سازش کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، یا عوام، لیکن عوام نے ساتھ نہیں دیتی ہوں گی. آپ کو یاد ہے اردوغان کا واقعہ، جب ان کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیسے نکلے تھے لوگ، کیسے انہیں بچا لیا؟ تو عوام کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے. ڈیموکریسی جب آپ کہتے ہیں اٹ از فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. بائی دا پیپل کا مطلب یہ ہے کہ خود جو ڈیموکریسی کی حفاظت ہے وہ لوگ کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں وہ؟ کہ وہ منتخب کرتے ہیں حکومت، پھر جب وہ ایک دفعہ منتخب کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کے منتخب پارلیمان کو اور اس پارلیمان کی لائی ہوئی حکومت کو، اس منتخب وزیر اعظم کو اور دوسرے کام کرنے دیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہیں غیر معمولی مراد دیں اور انہیں کوئی بادشاہ بنا دیں یا کچھ اور کر دیں. حالانکہ یہ ایسے کیسز بھی خود اردوغان صاحب کو دیکھیے کہ وہ 2 سال پرائم منسٹر رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیا، اور پھر اب وہ سیکنڈ ٹرم یعنی 8-9 سال کے لیے پھر وہ بن گئے ہیں، صدر بن گئے ہیں. تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن پاپولر سپورٹ تھے لوگوں کے. مگر ہمارے ہاں وہ جو ہیں وہ فوراً ہم کسی اور کلٹ میں، کسی اور وکٹم کارڈ میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے، ہم کوئی نہیں ہیں بتانے والے. خود آپ اپنے غور کر لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ جو قرضے ہیں، یہ جو آج آپ واپس نہیں کر پا رہے، یہ ڈالر کی قیمت ہے، یہ مہنگائی نے جو آپ کو مارا ہے، اور یہ جو آپ جا رہے تھے 6 کے اوپر، وہ اس لیے سب کچھ ہوا ہے کہ ذرا اپنے پڑوس میں ہی دیکھ لیں. 15 سال کے لیے اب آ رہے ہیں مودی صاحب. ان کے اوپر کیا کیا الزامات ویسٹرن میڈیا نہیں لگاتا تھا. امریکہ میں تو ان کا داخلہ تک بند تھا. لیکن کیسے جب وہ ایک دفعہ آ گئے تو سارے امریکی صدور جو ہیں بے قرار رہے اب تک، جو بائیڈن تک، کہ وہ انہیں گلے لگا لیں، اور ساتھ ہی جتنے جو بھارتی وہ ہیں ان کو بھی گلے لگا لیں، ان کو ویلکم کریں. تو یہ ہوتا ہے. ساری دنیا، ساری مسلم دنیا بار بار انہیں ویلکم کر رہی ہے مودی صاحب کو. حالانکہ ہم جو ہیں وہ سب سے بڑے وہ بنتے ہیں کہ مسلم امہ کے دائی بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت بڑے یہی ہیں. لیکن آپ نے غور تو وہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو اس پاکستانی قوم کو غور کرنا چاہیے کہ جس پارلیمان کو وہ لاتی ہے، جس حکومت کو وہ لاتی ہے، جس وزیر اعظم کو لاتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے، اور یہ دیکھے، کیا دیکھے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں ایک، اور جب وہ ڈیلیور کرنے لگیں تو انہیں ڈیلیور کرنے دیا جائے 2، اور یہ کہ اس ڈیلیوری سے فائدہ اٹھائیں اور اسی بنیاد پہ، ان کے منشور کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھیں. نہ کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی 2 پارٹیاں حکومت کرتی نہیں ہیں. تو اب امریکہ میں 2 پارٹیاں جو ہیں وہ 278 سال سے کر رہی ہیں. برطانیہ میں کر رہی ہیں، جو کہ بابا وہ ماں کہی جاتی ہے جمہوریت کی. فرانس اور دوسرے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ 2 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں. تو ایسی کون سی؟ انڈیا میں دیکھ لیں آپ، بی جے پی اور کانگریس ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اب چائنا میں تو 1 پارٹی ہے صرف، کمیونسٹ پارٹی چائنا کی. یہی حال تقریباً رشیا میں ہے. تو کوئی 1 ہونے یا 2 ہونے سے. اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹری یعنی موروثیت، تو آپ انڈیا میں دیکھ لیں موروثیت سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت کہی جاتی ہے. آپ کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا تو مان رہی ہے نا انہیں. مگر آپ دیکھ لیں نہرو خاندان کس طرح چل رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں یہ عرب بادشاہ جن کی حسرت کرتے ہیں، جن سے آپ ہر کچھ عرصے بعد پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی تیل مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کی کوئی 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں میں سے 60 لاکھ جو ہیں وہ ان ملکوں کے اندر ملازمتیں کر کے اپنے گھروں کو پال رہے ہیں. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو پھر آپ کہیں نا کہ میں نہیں جاتے ہم موروثیت کے اندر، ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم تو یہیں رہیں گے اور یہیں جئیں گے اور مریں گے. کرتے بھی نہیں ہیں آپ، اصول پہ بھی قائم نہیں ہیں. اصول بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، لیکن اصول پہ قائم نہیں رہتے. تو یہ بات بالکل ایک جو انہوں نے نواز شریف نے کہی ہے بہت قابل غور ہے. کتنی بات ہو سکتا ہے اس میں، وہ کچھ باتیں ان کی ایسی بھی ہوں جو کہ صحیح نہ ہوں، کچھ ان کے گلے ایسے بھی ہوں جو غصے میں ہوں، جذبات میں آ گئے ہوں. تاہم مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صحیح باتیں کہی ہیں. پاکستانی قوم کو اب یہ اپنا رول سنبھال لینا چاہیے. اس بات میں نہیں جانا چاہیے کہ اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، یہ اس کی پارٹی ہے یا وہ اس کی پارٹی ہے.
یا یہ وہ ہر وقت اعلیٰ عدالتوں میں کھڑی رہتی ہیں، یا اس قسم کے یہ کہاوتوں کے اوپر ساری زندگی گزار دیں کہ جی وہ اس نے پوچھا چرچل نے جنگ کے زمانے میں کہ کیا عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کہ اس وقت کے لیے تو صحیح ہیں، لیکن کیا 2024-25 میں بھی یہ باتیں سب صحیح ہیں؟ ہر وقت دنیا بدلتی رہتی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو بھی بدلنا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں 60% 65% نوجوان ہیں، تو کیا وہ آگے نہیں سوچتے؟ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ بھی آ گیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ کے ہاں تو ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کہتے تو ہیں کہ جی آرٹیفیشیل یہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ فلانا، لیکن جب وقت آتا ہے تو نہ وہ آپ کی وہ کام آتی ہے تعلیم، جو جدید تعلیم آپ کہتے ہیں جس کے دعوے ہیں، بڑے بڑے سوالات آپ کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ جائے بڑے ٹیڑھے بڑے تلخ سوالات کریں، بہت اچھی بات ہے، سوال کرنا چاہیے، بہترین بات ہے، لیکن پھر جواب بھی سننا چاہیے، اور نہ صرف جواب سننا چاہیے، صرف سوال ہی کرنا اہم نہیں ہے، خود بھی تو کچھ غور کرنا چاہیے، خود بھی تو کچھ پڑھنا چاہیے، خود بھی تو دنیا کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک قوم بناتی ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور جو کہی آپ کے سامنے تقریر ان کی موجود، اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے لیڈروں کی باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کون صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جائے، منتخب حکومت کو چلنے دیا جائے، انہیں ڈیلیور کرنے دیا جائے، اور ان کے منشور کو دیکھا جائے، نہ کہ شخصیتوں، کلٹ یا ان کے وکٹم کارڈز کو دیکھا جائے، اور جب وہ ڈیلیور کر دیں پھر آپ فیصلہ کریں کہ اسے 10 سال دینا ہے، 20 سال دینا ہے، 15، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ٹرمپ پھر واپس آ رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم تو اسے بہت شدید نفرت کرتے ہیں، مسلمان بھی ان سے نالا ہیں، لیکن امریکن قوم انہیں لانا چاہتی ہے، وہ اسے پسند کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ ہمیں ہر صورت کے اندر اپنے پارلیمانی نظام کی حفاظت پاکستان کے عوام کو خود کرنی ہوگی۔